بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 8 کریں گے. اس میں جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تھوڑا سا جتنا کنسیپٹس چاہیے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حوالے سے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگوں نے علامہ اقبال کا جو ایک پریزیڈنشیل ایڈریس تھا دسمبر 1930 میں انہوں نے دیا تھا اس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ ڈیٹ یاد رکھنی کہ علامہ اقبال نے پریزیڈنشیل ایڈریس دیا تھا دسمبر 1930 میں. ایک تو یہ ڈیٹ آپ کے پیپر میں آ سکتی ہے, دوسرا اس کو تھوڑا الٹا کریں نا تو وہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ پریزیڈنشیل ایڈریس دسمبر 1930 میں کس نے دیا, تو وہ علامہ اقبال نے دیا. تو دو طرح کے ایم سی کیوز یہاں سے آپ کے آ سکتے ہیں. علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی ہسٹری کے اوپر بہت ہی گہرا نقش چھوڑا ہے. آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. ایک بھی ایم سی کیوز مس ہوگا تو مجھے نہ کہیے گا, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے کوئی بھی ویڈیو کو اپنے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میرے لیے آپ لوگوں نے دعا اینڈ پہ ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے CSS پاس کروا دیں. اور اس کے علاوہ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے. آگے آپ جس گروپ میں بھی ہیں آپ نے ہر گروپ میں چینل کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے کام پکے کرنے ہوتے ہیں. آپ کو لیکچر پرووائڈ کرنا میری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو تھوڑی سی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ آپ کے میں یہ لگاتی ہوں. آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا, اور اگر آپ نے کیا ہوا ہے, اگر آپ چینل پہ نئے نہیں ہیں پرانے ہیں تو نئے لوگوں کو لے کے آئے نا. اچھا, ہم لوگ اب بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو بہت زیادہ انسپائر کیا تھا. انہوں نے مسلمانوں کے انڈیا کے مسلمانوں کے اندر ایک اسپرٹ, ایک جذبہ, ایک اجاگر کرنا, ان کو اپنی شناخت کروانا, یہ انہوں نے کام کیا تھا. انہوں نے پورا ایک فریم ورک پریزنٹ کیا تھا کہ فیوچر میں پولیٹیکل فیوچر کے بارے میں کہ فیوچر میں جو ہے نا وہ پولیٹکس کے حوالے سے کیا پورا ایک فریم ورک ہوگا, انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی تھی کہ امہ کے جو گول ہیں اس کو کیسے اچیو کرنا ہے. تو یہ امپورٹنٹ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز ہے کہ گول آف امہ کے اوپر بات علامہ اقبال نے کی تھی. انہوں نے اپنا ویژن اور ڈریم الہ آباد کے ایڈریس میں بتایا تھا. یہ بھی آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویژن اور ڈریم کہاں بتایا تھا, الہ آباد کے ایڈریس میں بتایا تھا. تھوڑا یہاں پہ پہلے بیک گراؤنڈ ہے کہ ہندو مسلم جو کسٹم ہے اس کے بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اور ہم لوگ اگر دیکھیں تو برٹش اور انڈیا کی جو ہسٹری تھی 1857 کے پاس, اسپیشلی 20th سینچری میں, ادھر تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بہت سارے سوالات تھے جو کہ انریزالو تھے. مسلمانوں کے لیے یہ ایک کی ایشو تھا کہ وہ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کے طور پہ رہنا چاہتے تھے کہ ہماری اپنی ایک الگ پہچان ہے. انہوں نے بہت کوشش کی تھی, مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہاں کی جتنی بھی نیشنز ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے, ان کا اپنا کلچر ہے, ان کا اپنی الگ تہذیب ہے, ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں ہندوؤں سے, ان کے حقوق ڈفرینٹ ہیں. جو دو قومی نظریہ تھا, ٹو نیشن تھیوری, اس کی وجہ سے بھی برٹش اور جو ہندو تھے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا, ٹھیک ہے. کیونکہ برٹش اور جو ہندو تھے نا وہ بلیو کرتے تھے ٹیریٹوریل نیشنلزم کے اوپر, یعنی کہ ٹیریٹری کی بیس پہ, سرحد بندی کی بیس پہ, یعنی کہ ایک سرحد کے اندر جتنے لوگ ہیں بس ان کی جو ہے نا وہ نیشنلزم, ان کی قومیت ایک ہے. لیکن مسلمان اس چیز پہ نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں, جب ہماری ساری چیزیں ہی ڈفرینٹ ہیں, ہماری سوچ ڈفرینٹ ہے, ہمارے انٹرسٹ, ہمارے ایون کی ریلیجن سب کچھ ڈفرینٹ ہے, کلچر ڈفرینٹ ہے, ہم کیوں پھر خود کو اس نیشنلزم میں خود کو ڈالیں. ہندوؤں کی ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی میجورٹی کے اندر مسلمانوں کو جذب کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ مسلمانوں کے جتنے بھی انٹلیکچوئلس تھے ان کو نہیں مانتے تھے. وہ 1930 میں مسلمانوں کے اندر ایک سینس آف آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوئی کہ ہماری اپنی الگ پہچان ہے. انہوں نے پھر پولیٹیکل ڈیمانڈز رکھی. علامہ اقبال نے اپنا ایک پریزیڈنشیل ایڈریس دیا تھا اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک مسلمانوں کی آئیڈینٹی کے اوپر اور پولیٹیکل ڈیمانڈز کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. علامہ اقبال کا جو سٹے گزرا تھا 1905 سے لے کے 1908 تک, اس سے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے کہ ان کی تھاٹس بہت زیادہ کرسٹلائز ہوئی تھی, ان کو صحیح غلط میں فرق صحیح پتہ چل گیا تھا. یہ تو ایک بات آپ لوگ نے یاد رکھنی کہ اقبال کا جو سٹے تھا وہ 1905 سے 1908 تک تھا. جب وہ انڈیا میں 1908 میں واپس آئی اور انہوں نے اسی بات کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ مسلمان ڈکلائن میں کیوں ہیں, مسلمان کیوں پیچھے ہیں, مسلمانوں کی پوزیشن کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ہی انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے مسلمانوں کو یہ یاد کروایا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے, اور پریکٹیکلی انہوں نے ایک آئیڈیل لیڈر کی طرح انہوں نے یہ سب کچھ فالو کروایا تھا. انہوں نے زور دیا تھا آئیڈیلز کے اوپر, ان ٹیچنگز کے اوپر, ان پرنسپلز کے اوپر جو کہ اسلام کی بیس پہ ہوتے ہیں. انہوں نے اسلام کے تھرو انہوں نے ہر چیز دکھائی
ٹھیک ہے. ان کو پھر سوشل پوزیشنز بہت پرومیننٹ ملی تھیں. دو ان کو جو سوشل پوزیشنز جو پرومیننٹ ملی تھی وہ ایک یہ تھی کہ ان کو سر کا ٹائٹل دیا گیا تھا 1922 میں, اور اس کے علاوہ 1927 سے 1930 تک وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی رہے تھے. تو یہ دو آپ کی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی ڈیٹس آپ لوگوں نے کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے لیکچرز دیے تھے اسلام کے بارے میں. علی گڑھ میں بھی لیکچر دیے, حیدرآباد میں بھی, مدراس میں بھی لیکچر دیے 1928 سے لے کے 1929 تک. یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے کہ کون سے سن میں انہوں نے لیکچرز دیے اور کون کون سے سٹیز میں انہوں نے جو ہے نا وہ لیکچرز دیے. الہ آباد میں انہوں نے پوری میٹنگ کو پریزائڈ بھی کیا تھا, یعنی کہ صدارتی طور پہ اس میٹنگ کو لے کے چلے تھے, اور انہوں نے اپنا بہت ہی فیمس ان کا جو خطبہ الہ آباد ہے انہوں نے وہ دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے دسمبر 1930 میں جو ایڈریس دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کیا تھا. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہ انڈیا کے اندر جتنی بھی سوشل اور پولیٹیکل سچویشن تھی اس کا ایک ریویو پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ لوگ اس کا سلوشن چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو مسلمانوں کی بات ماننی پڑے گی, ورنہ یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. انہوں نے اس بات کو ایویلویٹ کیا تھا کہ اسلام کا بہت زیادہ رول ہے برٹش انڈیا کے مسلمانوں کی زندگیوں کے اوپر. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یورپ کا یہ ویو ہوتا ہے نا ریلیجن کی ڈویلٹی کے اوپر, کہ وہ ریلیجن کو الگ لے کے چلتے ہیں, اسٹیٹ کو الگ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ریلیجن اور اسٹیٹ کو ایک چیز نہیں مانتے, اسٹیٹ کے یعنی کہ حکومت میں وہ ریلیجن کو نہیں لے کے چلتے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی سوسائٹی کے اندر ہم لوگ یہ یورپین ویو ہم لوگ نہیں امپلیمنٹ ہونے دے سکتے. سیکولرزم کو انہوں نے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا تھا. سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یوں کہیں کہ کوئی انسان ہے اس کی یہ سوچ ہے کہ حکومت اگر آپ نے کرنی ہے نا تو وہ دین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کریں, یہ ہوتی ہے سیکولرزم. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو یہ چیز نہیں ماننا چاہیے, خلافہ پہ آئیں, خلافہ پہ بات کریں. یہ تھوڑا پولیٹیکل نہ ہو جائے, ویسے میں نہیں چاہتی کہ یہاں پہ, لیکن یہ ایک ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک چیز ہے. ووٹ سسٹم کہیں اسلام میں نہیں ہے. خلافہ پہ آئیں, خلافہ کے اوپر بات کریں, خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کریں. Don't move towards the secularism. It totally destroys the identity of the Muslims. ٹھیک ہے. مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم لوگ سیکولرزم کو فالو کریں اور ووٹ سسٹم کو ہم لوگ فالو کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے سیکولرزم کو بالکل انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم نے اسلام کو لے کے چلنا ہے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. تو جب حکومت ایک اتنی بڑی چیز ہے, ہر انسان کو انفلوئنس کرتی ہے, تو اس کے اندر دین کیسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ریلیجن کو انہوں نے کہا تھا کہ ریلیجن صرف ایک پرسنل میٹر نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے. انہوں نے پھر ایک پورا ایک ایتھیکل آرڈر بتایا. ٹھیک ہے. ایک اخلاقی آرڈر بتایا. اس کے بعد سوشو پولیٹیکل سٹرکچر بتایا کہ سوسائٹی کا اور پولیٹکس کا کیا سٹرکچر ہونا چاہیے. ایک جو قانونی فریم ورک ہے وہ بتایا, زندگی ضابطہ بتایا, کلچر کے بارے میں, سیولائزیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک زندہ اور ایک متحرک قوت ہے جس کی انڈیا کے مسلمانوں کی زندگیوں کے اوپر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے. اسلام کی فورس سے ہی جو لوگ اسکیٹرڈ ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, ڈس اورینٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کو دوبارہ سے جو فورس اکٹھا کرتی ہے وہ اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان کبھی بھی اس بات پر تیار نہیں ہوں گے کہ ان کی ریلیجیس انڈیویجویلٹی کو اندر ان کی جو ریلیجیس انڈیویجویلٹی ہے اس کو آپ سب مرج کر دیں انڈیا کے اندر, یعنی کہ دوسرے مذہبوں کے ساتھ آپ ان کے مذہب کو مرج کر دیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے ہندوؤں کے اوپر, اور ان کو یہی خوف ہے کہ ہندو جو ہے نا وہ ان کے اوپر ڈومینیشن حاصل کر لیں گے, غلبہ حاصل کر لیں گے. برٹش اگر یہ چاہتی ہے کہ انڈیا کے اندر, انڈیا کی جتنا بھی سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر ہارمنی آئے, تو یہ تو بالکل تب تک امپاسبل ہے جب تک کمیونل کوسچن یہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. یہ ایک ہسٹوریکل, ایک تاریخی ایک حقیقت تھی کہ انڈیا ایک کانٹیننٹ ہے, اور کیونکہ اس میں مختلف قسم کے جو ہے نا لوگ بستے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ اس کو کنٹری نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو کانٹیننٹ کہیں گے. کوئی بھی پولیٹیکل ارینجمنٹ جو ہے وہ no political arrangement may be acceptable without recognizing this reality. جب تک اس ریالٹی کو کوئی نہیں مانے گا تب تک کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ارینجمنٹ سیٹ نہیں ہو سکتی. اب انہوں نے جو مین بات کی تھی نا, جو ان کے جو مین پوائنٹس تھے, یہ آگے جو پوائنٹس آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ کہیں گے خطبہ آپ کا MCQs آنا ہے نا, MCQs وہ آپ کو یہ دیں گے خطبہ الہ آباد میں یہ پوائنٹس تھے, آگے ایکسیپٹ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. 3 پوائنٹس یہاں سے اٹھا کے دے دیں گے, چوتھا پوائنٹ وہ کہیں اور سے دے دیں گے. صرف آپ نے ڈیٹس کے اوپر فوکس نہیں کرنا. یہ جو بچے کہتے ہیں ہم ڈیٹس جو کریں گے,
50% چانسز ہیں ڈیٹ کے, 50% چانسز ہے ویسے آپ کے MCQs آئیں گے, ٹھیک ہے. تو ڈیٹس بھی کریں لیکن ساتھ دوسرا تھیوری کو مت چھوڑیں. پہلے انہوں نے یہ دیا تھا کہ مسلمانوں کی کو اگر اپرچونٹی دے دی جائے کہ وہ اسلامک سویلائزیشن کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر تو مسلمان انڈیا کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پہلے تو انہوں نے یہ ایک پوائنٹ دیا تھا. دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو ریکگنائز کیے بغیر کبھی بھی فیڈرلزم, کبھی بھی وفاق جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیریٹری کی بیس پہ, سرحد بندی کی بیس پہ برٹش انڈیا کو دوبارہ سے ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ریلیجن کی بیس پہ, ٹھیک ہے. جہاں پہ اسلام زیادہ ہے وہاں پہ حد بندی کر دی جائے کہ یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ضرورت ہے ہمارے وقت کی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پوائنٹ دیا کہ پنجاب, NWFP, سندھ, بلوچستان, ان سب کو اکٹھا ملا کے ایک اسٹیٹ بنا دی جائے جہاں پہ سیلف گورنمنٹ, اور چاہے برٹش کی امپائر, برٹش کی بادشاہت کے اندر یا برٹش کے بادشاہت کے بغیر, لیکن وہاں پہ سیلف گورنمنٹ اور مسلمان اپنی گورنمنٹ وہاں پہ خود چلائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نارتھ ویسٹرن جو مسلمز ہیں, the formation of such a consolidated northwestern Muslim state appears to be the final destiny of the Muslims. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ نارتھ ویسٹرن کے جتنے بھی علاقے ہم لوگ اس کو ملا کے مسلمانوں کی ریاست بنا دیں تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک فائنل ایک ڈیسٹینی, ایک فائنل ایک قسمت یوں سمجھ لیں وہ ایک ثابت ہوگی, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ نارتھ ویسٹ انڈیا جو ہے نا وہ انڈیا کے لیے جو ہے نا اس سے یہ ہے کہ امن بھی آئے گا اور سیکیورٹی بھی آئے گا, کیونکہ انڈیا کے اندر ہی جو پاور کا جو بیلنس ہے نا وہ اٹین ہو جائے گا, انٹرنل جو ہے نا پاور وہ بیلنس میں آ جائے گی. ایک اور انہوں نے یہ بھی کوشچن جو پوائنٹ ہے وہ انہوں نے یہ دیا تھا کہ اسلام ایک ایسی فورس ہے جو کہ شخصیتوں کو نکھارتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ اخلاق سکھاتی ہے اور لوگوں کو صرف اخلاق ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل آئیڈینٹی بھی دیتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی امپورٹنس کیا تھی, اقبال نے ایڈریس کیا تھا کہ ایک انہوں نے ان کا جو ایک ایڈریس تھا نا یہ بہت لاجیکل پریزنٹیشن تھی, لاجکس کی فیکٹس کی بیس پہ تھی, فورسفل تھی بہت زیادہ, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے نا اس کی امپورٹنس یہ بھی تھی کہ ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹس اگر ہو جاتی تو اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوتا کہ وہ خود کو اپنی جو آئیڈیلز کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے اور جو امت کا ایک مین جو کاز ہوتا ہے اس کو لے کے وہ چل سکتے تھے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی ایک یہ بھی امپورٹنس تھی کہ اگر ٹیریٹری کی ری ڈسٹریبیوشن ہو بھی جاتی تو اس سے پھر بعد میں مسلمانوں کو ایک سیپریٹ جو ہے وہ کنٹری بھی مل جاتا. پھر انہوں نے فردر علامہ اقبال نے یہ سب کچھ اپنے سارے پوائنٹ آف ویو جو ہے نا قائد اعظم محمد علی جناح کو لیٹرز لکھتے رہے تھے 1936 سے لے کے 1937 تک, مئی 1936 ٹو نومبر 1937, یہ اپنے ڈیٹ یاد کر لینی ہے. لیٹرز لکھتے رہتے تھے, اس میں بھی یہ سارے آئیڈیاز بتاتے رہے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے جتنے بھی صوبے ہیں نا ان کے لیے انہوں نے سیپریٹ وفاق کی بھی بات کی تھی. جو نارتھ ویسٹرن انڈیا اور جو بنگال ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سیلف ڈٹرمنیشن اسٹیٹ ہونی چاہیے, یہاں پہ صرف مسلمانوں کا ہی جو ہے نا وہ حکومت چلائیں. شریعہ ڈیولپمنٹ وہ کہتے تھے کہ یہ تب تک امپاسبل ہے جب تک مسلمانوں کو الگ ریاست نہیں مل سکتی, تب تک تو ہماری جو شریعت ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ نصیحت کی تھی مسلمانوں کو کہ آپ نے صرف اپنے سیلف انٹرسٹ سے ہٹ کے آپ نے سوچنا ہے, صرف اپنے سیلف انٹرسٹ میں نہیں سوچنا, اپنے سیلف انٹرسٹ اپنے مفاد سے اپنے ہٹ کے سوچنا ہے, اور اسلام کے لیے آپ نے سب کچھ اپنا وقف کرنا ہے. ڈیفیکلٹ ٹائمز میں اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ بچایا ہے. عقیدے کی بات کریں, کلچر کی, ہسٹوریکل ٹریڈیشنز کی, یہ ہمیشہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پیٹریوٹزم, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں یہ جو امپورٹنٹس جو اس کی تھی نا یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں یہ جو لیٹرز ٹو جناح والا جو پوائنٹ ہے نا اس میں آپ لوگوں کو ڈیٹ بھی پتہ ہونے چاہیے. باقی آپ لوگوں نے ایک دفعہ سن لیا نا تو بس آپ لوگوں کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ آپ اس پورے چیپٹر کو آپ لوگ 1-2 دفعہ ریڈ آؤٹ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا تاکہ یہ اچھے طرح آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں. جس سبجیکٹ کے آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں, آپ لوگ ان کے لیکچرز بھی لے سکتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آگے آپ لوگ چینل کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے پیرنٹس کو بھی بہت لمبی زندگی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.